23 آیتیں ہو چکی ہیں سورہ توبہ کی 23 آیتیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ قل آپ کہہ دیں، ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادری، و اموال نقترفتموہا اور وہ مال نقترفتموہا جو تم نے مشقت کے ساتھ کمایا ہے، و تجارت اور وہ تجارت کہ تخشون کسادہا جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تخشون کہ تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے ماند پڑ جانے سے، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر جس میں ترضونہا جو تمہیں پسند ہے، احب الیکم من اللہ زیادہ محبوب ہوں، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا پس تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنے فیصلے کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو، فاسقین کو ہدایت، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ البتہ تحقیق مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری، فی مواطن کثیرۃ بہت سی جگہوں میں، فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں، و یوم حنین اور حنین والے دن، اذ اعجبتکم جب تمہیں تعجب میں ڈالا، کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا پس کفایت نہیں کیا اس کثرت نے تم میں سے، شیئن کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، بما رحبت باوجود کشادہ ہونے کے، ثم ولیتم پھر تم پھرے، مدبرین پیٹھ پھرتے ہوئے، ثم انزل اللہ پھر اللہ نے اتارا، سکینتہ تسلی، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر، وانزل اور اتارا اس اللہ نے، جنود ایسا لشکر، لم تروہا جس کو تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین اور عذاب دیا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، وذالک اور یہی بدلہ ہے، وذالک جزاء الکافرین اور یہی بدلہ ہے کافروں کا، ثم یتوب اللہ پھر رجوع کیا اللہ نے، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر چاہا، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اللہ رب العزت اس آج کی جو نشست میں پہلی آیات جو میں نے جس کا ترجمہ کیا، یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جس کی محبت کی وجہ سے لوگ جہاد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں اس پہلی آیت میں جس کا ترجمہ ہوا کہ اللہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے، جو لوگوں کو کیا ہے بہت زیادہ پسند ہے، جس کی وجہ سے، جس کی محبت میں لوگ جہاد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اب قرآن کی طرف دیکھیں، قل آپ کہہ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں مومنین سے، ان کان آباؤکم اگر ہوں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم نے مشقت سے کمایا ہے، ٹھیک ہے، وہ اموال اقتراف کہتے ہیں مشقت سے کمانا، مال مشقت سے، ایک ہوتا ہے عام کمانا، ایک ہے اقترفتموہا مشقت سے کمانا، تو وہ مال جو تم نے مشقت سے کمایا ہے، وہ تجارت اور وہ تجارت تخشون کسادہا جس کے
جس کے مانند پڑ جانے سے، جس کے مانند پڑ جانا تمہیں اس کا ڈر لگتا ہو کہ یہ میرا جو ہے تجارت یہ مانند نہ پڑ جائے، وہ تجارت، اور وہ تجارت تخشون کسادہا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے، کسودہا اس کے ٹھنڈا پڑ جانے سے، اس کے مانند پڑ جانے سے، کہ اگر میں دکان پہ نہ گیا اور میں جہاد پر چلا گیا تو میری دکان ٹھنڈی پڑ جائے گی، گاہک کا رخ میری دکان سے ہٹ جائے گا اور دوسری طرف گاہک چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، گاہک جتنے بھی ہیں وہ جب میری دکان بند رہے گی تو گاہک جو ہے وہ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تجارت، اور وہ تجارت تخشون کسادہا کہ جس کے مانند پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر، ترضونہا وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، ترضونہا جو تمہیں بہت پسند ہیں۔ اللہ آگے فرما رہے یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی پیچھے میں نے بیان کی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر زیادہ پسندیدہ ہے تمہیں من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، آگے اللہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں کہ فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری، لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو، ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تو یہ کتنی صاف آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہے نا، پھر اس انتظار کرو اللہ کے اس فیصلے کا جو اللہ فیصلہ، اللہ کا فیصلہ کیا، اللہ عذاب نازل کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ چیزیں تمہارے لیے دین میں رکاوٹ بنے، دین کے احکامات پر پابندی کرنے سے یہ چیزیں تمہارے لیے اگر رکاوٹ نہیں بنتی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رکاوٹ بنے گی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، اللہ تمہیں سزا دے گا، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں کیا دے گا، سزا دے گا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے اس امر کا، اللہ کے اس فیصلے کا انتظار کرو۔ اس آیت کی تشریح سنن نسائی میں اور ابو داؤد شریف میں اس آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ انسان جب مال کمانا شروع کر دے دنیا میں، اور اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ میں دنیا میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں دنیا میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ بس میں مال کماؤں۔ جب لوگ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیں کہ وہ یہی مقصد ان کا ذہن میں ہو کہ بس ہم مال کمانے آئے ہیں، دین کی توجہ نہ ہو، اور لوگ جانوروں کی دموں کو پکڑ لے، جانوروں کی دموں کو پکڑ لے، مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو خریدیں، اس کا گوشت بیچیں، اس کا دودھ نکالیں، اور ان کی آگے نسلیں بڑھائیں، اسی کام میں ساری زندگی کو جو ہے اپنا ساری زندگی خرچ کرے، اور لوگ جو ہے کھیتی باڑی ہی کو اپنا مقصد بنا لیں گے اور جہاد کو چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اللہ ان پر کیا کر دے گا، ذلت کو مسلط کر دے گا، اور ذلت ان پر مسلط رہے گی یہاں تک کہ وہ دوبارہ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ جہاد کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی دین کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ وہ اللہ کا عذاب ہوگا کہ اللہ ان پر ذلت، آج دیکھیں دنیا کتنے زیادہ مسلم ممالک ہیں لیکن سارے ذلت ہے، سب پر ذلت چھائی ہوئی ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سارے جو ہیں وہ اس وقت وہ سر اٹھا نہیں سکتے، امریکہ کے سامنے، بڑے بڑے ممالک جو انگریز ہیں ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے، ذلت کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کے انڈر رہ کر گزار رہے ہیں، کوئی جو ہے آواز نہیں اٹھا سکتا، یہی ذلت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور ان لوگوں کو جو ہے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ آگے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اگلی آیت ہے، اس کو توجہ سے سنیں، دیکھیں اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنگ میں فتح اور شکست اس کا دار و مدار قلت اور کثرت پر نہیں ہے، جنگ میں فتح اور شکست کا دار و مدار قلت اور کثرت پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نصرت پر ہے، اللہ کی کس پر ہے، نصرت پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، دیکھیں 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور وہ تورات کی پیشن گوئی جو تورات میں موجود تھی کہ اللہ کا رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے گا اور مکہ پر جو ہے وہ فتح حاصل کرے گا، یہ تورات میں بات موجود تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 قدسی پاک دامن لوگ صحابہ کرام ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور مکہ پر جو ہے مکہ کو فتح کرنے کے لیے 8 ہجری میں رمضان المبارک میں گئے۔
جب مکہ کے اندر داخل ہوئے کوئی بڑی جنگ نہ کرنی پڑی، 10,000 کا لشکر تھا بہت بڑا، اور مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی جو مکہ کے اندر جو لوگ تھے اس میں سے کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور باقی لوگوں نے ہتھیار گرا دیا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور صفوان ابن امیہ، یہ بہت بڑا، یہ پورے اس مکہ والوں کو اسلحہ سپلائی کرتا تھا، اس کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ تھا۔ صفوان ابن امیہ یہ بڑا سردار تھا۔ اسی طرح حبار ابن اسود، یہ وہ سردار تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جو ہے جب ہجرت کرنے کے لیے جا رہی تھی تو اس کو اونٹ سے گرایا اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا اور ٹانگ سے کھینچا اس کو اور وہ بیمار رہی کافی۔ اسی طرح وحشی جو ہے حضرت حمزہ کا قاتل جو ہے، یہ سارے جو ہے بڑے بڑے جو سردار تھے یہ مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اندر آئے اور کافی لوگ مسلمان ہوئے اور باقی لوگوں نے اسلحہ گرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا 8 ہجری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا مختصراً تو قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف جو ہے، یہ بہت دو بڑے قبیلے تھے، جنگجو قبیلے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے کہا یہ بہت برا کام کیا مکہ والوں نے۔ تو یہ بہت جنگجو لوگ تھے، یہ اتنے جنگجو تھے کہ یہ جب بھی تیر پھینکتے تھے 100% ان کا تیر نشانے پر لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پلان بنانا شروع کیا کہ اب ہم مکہ والے تو ڈر گئے ہیں، اب ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے 24,000 سے 28,000 کا لشکر تیار کیا، 28,000 کا لشکر تیار کیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ یہ حنین کے جگہ پر لڑائی ہوئی، یہ حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان علاقہ ہے، مکہ سے 10 میل کے دوری پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے اس خبر کی پھر ایک بندے کو بھیجا، تصدیق کی کہ واقعی قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن والے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، 10 وہ جو مدینہ سے آیا تھا وہ تھا اور 2,000 یہ نئے مسلمان جو تھے یہ 2,000، 12,000 کا لشکر رسول۔ اور آپ نے یہ صفوان بن امیہ ابھی اس سے جو ہے وہ اسلحہ لیا، اس کے بعد اتنا اسلحہ تھا کہ اس سے لیا اسلحہ، اس نے کہا کہ اسلحہ تو دے رہا ہوں لیکن اسلحہ خراب ہوا تو واپس مجھے صحیح اسلحہ دینا۔ یہ ابھی کافر تھا تو بعد میں پھر یہ تو صفوان بن امیہ سے اسلحہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد اتنا زیادہ اسلحہ تھا، 12,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ اب ان کو خبر ہوئی کہ یہ جو لشکر ہے، ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بنو ثقیف اور بنو حوازن تھے نا، یہ 4,000 تھے۔ کتنے تھے؟ 4,000 جنگجو جو جنگ تھے والے 4,000۔ صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ وہ 4,000 ہیں تو، اور ان کا جو سردار تھا درید ابن اسحمہ تھا، یہ نابینا ہو چکا تھا، ان کا سردار 120 سال عمر تھی، اس کو چرپائی پر اٹھا کر لے کر گئے اور اس نے پھر اپنے سردار جو ہے اس کا بنایا مالک بن عوف کو۔ اس نے کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مالک بن عوف کو سردار بنایا قبیلہ والوں نے، ثقیف اور یہ حوازن والوں نے۔ اب یہ جو پورا لشکر تھا اس کو چرپائی سمیت جو ہے میدان کے اندر رکھا۔ اس نے سنا کہ یار یہ بیڑیوں کے اور اونٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے، عورتوں کے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے مہاجرہ؟ اس نے کہا، لوگوں نے کہا ہم سب کچھ لے آئے ہیں، ہم بیوی بچے، مال و دولت، بھیڑ بکریاں سب کچھ لے آئے ہیں کہ ہم واپس، یعنی اتنا یہ لوگ تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے کہ ہم لوگ واپس نہ جائیں، ہم بھاگیں نا، ہم کس طرف بھاگیں گے، ہم سب کچھ لے آئے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، سونا چاندی ہوگی، بھیڑ بکریاں، اونٹ، سارے بیوی بچے سب کچھ ادھر ہوں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، یا ادھر ہی قتل ہو جائیں گے یا قتل کریں گے۔ تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر حملہ کیا تو شروع والے حملے میں یہ بھاگے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہتھیار اور سارا کچھ چھوڑ کر یہ بھاگ گئے۔ اچھا، صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے، نوجوان جو طبقہ تھا، نو مسلم کچھ لوگ، انہوں نے کہا، ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ آج تک تو ہم تھوڑے تھے تو ہمارے اوپر کوئی غالب نہ آیا، آج ہم 12,000 ہیں اور سامنے 4,000 ہے، ٹھیک ہے، تو آج تو ہم کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتے۔ یہ گھمنڈ ہوا ان کو اپنی اس کثرت پر، ٹھیک ہے، اس کثرت پر گھمنڈ کیا انہوں نے اور فخر کیا کہ
آج تک جتنے بھی جنگیں ہوئی، جنگ بدر میں 300 تھے، ٹھیک ہے، جنگ احد میں کافر 3000 مسلمان 1000، یعنی جتنی بھی پیچھے جنگیں ہوئی تمام جنگوں میں کافر زیادہ رہے ہیں، مسلمان کم ہی رہے ہیں۔ آج تو انہوں نے کہا کہ ہم 12000 ہے اور کافر 4000 ہے، آج تو ہم اس کو کھا لیں گے، آج تو ہم شکست کھا ہی نہیں سکتے۔ یہ ان کی زبان سے بات نکلی۔ اللہ کو یہ بات پسند، یہ فخر اور یہ جو ہے گھمنڈ اور یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو جب انہوں نے وہ مال غنیمت لینا شروع کیا نا، وہ بڑے تیز تراز لوگ تھے، وہ چھپے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، انہوں نے وہاں سے تیر برسانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں 4000 بندہ ہو، 4000 تیر چھوڑیں، اور ایسے تیر صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ تیر ایسے نشانے پر لگتے تھے نا، صحابہ کرام زخمی ہوئے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے خالد بن ولید، یہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں میدان چھوڑ کے نکلے، کوئی بھی میدان میں نہ رہا، میدان خالی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس موجود تھے، اور تیسرا آپ کے چچا کا بیٹا حارث جو ہے سفیان ابن حارث بن عبد المطلب، یہ 3 افراد موجود تھے، باقی ایک صحابی بھی نہیں تھا۔ یعنی ایسے انہوں نے حملہ کیا اور ایسے تیر پھینکے انہوں نے کہ میدان میں یہ 3 افراد رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے اور یہ 3 افراد تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا کا بیٹا تھا سفیان جو تھا، اس نے وہ خچر کا جو ہے وہ لگام پکڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میدان میں کوئی نہیں ہے تو آواز لگائی۔ نبی جو ہے سب سے دلیر ہوتا ہے، نبی میدان نہیں چھوڑ کے جاتا، ٹھیک ہے، اور سارے صحابہ چلے گئے لیکن نبی میدان کے اندر کھڑا رہا ہے۔ کتنی دلیری اللہ نے دی ہے۔ اور وہ یہ آواز لگائی انہوں نے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں اللہ کا۔ یہ آواز لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اپنے دادا کا نام لیا کہ میں کس کا، اپنی نسبت کس کی طرف کی، عبد المطلب کو سارے لوگ جانتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آواز لگائی کہ یا اصحاب الشجرہ، کہ اے وہ لوگوں، وہ صحابہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے، وہ صلح حدیبیہ درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور کہا تھا اے اللہ کے رسول ہم آخری خون کے قطرے تک لڑتے رہیں گے، اے وہ صحابہ تم کدھر چلے گئے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی، حضرت اپنے چچا کو کہا، ان کی چچا کی آواز بہت تیز جاتی تھی، عباس کی کئی کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی تھی، قدرتی اللہ نے ان کو آواز دی۔ فرمایا عباس یہ آواز لگاؤ یا اصحاب الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں گئے ہو؟ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے آواز لگائی، میری آواز پہنچی اور ایسی بجلی کی طرح صحابہ، بجلی کی کڑک کی طرح آواز صحابہ کے دلوں پر پہنچی کہ یک دم سارے صحابہ میدان میں پہنچ آئے، اور پھر وہ جو شکست تھی وہ فتح سے اللہ نے تبدیل کی، اور ان 4000 لوگوں کو صحابہ کرام نے قیدی بنایا، اور وہ جو ہے وہ جو ان کا بڑا 70 سردار ان کے مارے گئے، ان کے 70 سردار۔ اور یہ جو مالک بن عوف تھا یہ خود بھاگ گیا، طائف کے قلعوں کی طرف بھاگ گیا، اور اپنی بیوی بچوں سب کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صحابہ نے پھر ایسے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور میں نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا 100 کے ساتھ، 100 بندوں کے ساتھ یا 200 بندوں کے ساتھ، کہ خالد اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اس پہاڑی پر چڑھو اور ذرا دیکھو وہاں پر۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں جب 200 بندے تھے یا 300 میں جب چڑھا اس پہاڑی پر، انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ میرے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے جو ہے بوٹی بوٹی ہو گئے، بوٹی بوٹی، اور میں خود بھی اتنا زخمی ہوا کہ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، اور جو ہے میں گرا، اور مجھے تیر پڑ رہے تھے، اور میں نے بمشکل اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو درہ سا تھا اس کے اندر میں نے اپنے آپ کو داخل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس پہاڑ پر آئے، اور مجھے جب دیکھا تو مجھے آواز دی، خالد بن ولید فرمائے مجھے آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر میرے اوپر میں نے آنکھ اٹھائی تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے اپنے زخم بھول گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اپنے نبی کے سامنے بھی میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں اتنا زخموں سے چور تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اپنے اور میرے زخموں پر ملتے گئے، اور یہ آپ سے کا معجزہ تھا کہ جس جگہ پر جتنے بھی میرے خون نکل رہے تھے میرے تمام تر خون زخموں کے پر ملا، اور ایک دم میں کھڑا ہو گیا، میں سارا بالکل صحت مند ہو گیا۔ اور پھر فرمایا خالد اٹھو اور آؤ مقابلہ کر دیں۔
تو یہ اتنی سخت جنگ تھی، اور اس میں 40,000 اونٹ، اتنا مال غنیمت، 40,000 اونٹ صحابہ کرام نے مال غنیمت میں، اور 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں، 40,000 بکریاں، اور منوں کے حساب سے سونا چاندی مال غنیمت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال جو ہے اسی جگہ پر ٹھہرے رہے 14-15 دن تک، وہ مال صحابہ کے درمیان تقسیم نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ واپس آئیں اور مسلمان ہو جائے اور ہم ان کو یہ قیدی اور یہ مال سارا کچھ ان کو دے دیں۔ اور اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ جو ہے وہ بھی قید ہو کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی اور اس کو بٹھایا اور اس نے کلمہ پڑھا، اور پھر آپ نے جو ہے ان کو سارا کچھ انعامات دیے اور ان کے سارے رہا کیے، اس کی برادری کے لوگ تھے۔ فرمایا کہ میری بہن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہ لو، گھر جانا چاہتی ہو اپنے برادری میں تو فرمایا میں اپنے برادری میں جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوڑ دی، وہ بڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی، تو پھر اب اپنی برادری میں چلی گئی۔ العرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک ان مال تقسیم نہیں کیا۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان وہ سارا مال تقسیم کیا، قیدی سارا کچھ تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد وہ سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ آگے کہا اللہ کے رسول ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم کیا ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 15 دن تک تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم لوگ آؤ گے، کلمہ پڑھو گے، اور یہ مال تمہیں میں اور یہ قیدی یہ سارا کچھ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اب تو میں نے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ دونوں چیزیں چاہیے، ہمیں مال بھی چاہیے، ہمیں قیدی بھی چاہیے۔ فرمایا نہیں اب ایک چیز لوگے، یا مال لوگے یا قیدی لوگے۔ فرمایا ہم مال نہیں لیتے، ہمیں اپنے برادری کے لوگ اور اپنے بھائی بہن یہ جتنے بھی ہیں وہ ہمیں واپس۔ فرمایا ٹھیک ہے میں صبح مسجد نبوی میں جاتا ہوں اور صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتا ہوں، وہ اگر خوشی سے دینا چاہیں تو ٹھیک ہے میں ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو لیا، ان جو بڑے بڑے سردار تھے، اور اپنے ساتھ کھڑا کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ یہ لوگ آئے ہیں مسلمان ہو کر، یہ تمہارے بھائی ہیں، اب تمہارے بھائی بن چکے ہیں، تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو قیدی ہیں وہ ہمیں واپس کر دیجئے، اگر تمہاری رضا ہو تو بتا دو، اگر نہیں ہے تو ہم ان کو واپس بھیجیں گے۔ فرمایا نہیں جی ہماری رضا ہے۔ پھر رش اتنی زیادہ تھی، کافی تعداد میں صحابہ کرام۔ فرمایا اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی رضا ہے کس کی رضا نہیں ہے، اس طرح کرو برادری کے جو سردار جتنے بھی ہیں نا وہ اپنے اپنے برادری سے پوچھیں پھر اگر مجھے بتائیں۔ برادری کے سردار جتنے بھی ہیں سب نے پوچھا اور آ کر فرمایا اللہ کے رسول سارے راضی ہیں کہ وہ قیدی ان کو واپس کر دیجئے۔ پھر وہ سارے قیدی ان کو واپس کر دیں۔ تو یہ بہت تفصیلی جنگ ہے، اور تو اس جنگ کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کا نقشہ اللہ کھینچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کی طرف، لقد نصرکم اللہ، تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سی جگہوں میں، جنگ بدر میں، احد میں اور خیبر میں، بہت سی جنگوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اور فرمایا وہ دن یاد کرو، ویوم حنین، اور حنین والے دن اللہ نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈالا، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، پس تمہیں کفایت نہ کی، تم میں فلم تغنی پس ہرگز فلم تغنی پس کفایت نہیں کی اس کثرت نے، عنکم تم سے شیئن کچھ بھی، وہ کثرت تمہیں کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود زمین کشادہ ہونے کے، اور ثم ولیتم، پھر تم پھرے، مدبرین، پیٹ پھرتے ہوئے بھاگے ہو پھر سارے، ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل کیا، سکینتہ، تسلی، علی رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور مؤمنین پر، وانزل، تسلی کس طرح نازل کی، حضرت عباس نے جب آواز لگائی نا، وہ آواز کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ وہ ان کے دلوں پر لگی صحابہ کرام کے، اور اللہ نے وہ جو دشمن کا رعب اور دبدبہ تھا وہ اللہ نے سارا ان کے دلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں کو تسلی بخشی۔ وانزل، اور اللہ فرماتے ہیں وانزل، اللہ نے نازل کیا، جنوداً، ایسا لشکر، بدر میں بھی لشکر نازل ہوا تھا فرشتوں کا، یہاں پر بھی نازل ہوا، وانزل، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وانزل جنوداً، اور اللہ نے نازل کیا ایسا لشکر، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان کو وہ سارے مارے گئے، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا، ثم یتوب اللہ، پھر اللہ نے رجوع کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر چاہ، پھر جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سارے کیا ہو گئے، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور سارے مسلمان ہو گئے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ